السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارکس میں کامیابی کا نسخہ، سیکریٹ چیز، بہت مزے کا ٹاپک ہے، بہت آسان سا ٹاپک ہے، لیکن سست لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اس کام کو کرنا ہے۔ اگر آپ اس چیز کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، فارکس کے اندر اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو فارکس آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، اور اگر آپ کو اس چیز کے لیے بھی آپ کے لیے مشکلات ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرے 7 سوالات آپ نے لکھنے ہیں، اور 7 سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ نے ہر ٹریڈ لینے سے پہلے آپ نے اپنے آپ سے لینے ہیں۔ اگر ان سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے آپ کے اپنی طرف سے تو آپ اس ٹریڈ کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ ان 7 سوالات کے جوابات اپنے آپ کو دینے میں ناکام رہ گئے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس ٹریڈ کے اندر سے کامیاب ہو جانا، پرافٹ کمانا۔ سب سے پہلی چیز آپ جب ٹریڈ لگائیں گے تو اس کا آپ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں، نوٹ پیڈ پہ آپ پینسل سے لکھیں۔ جب بھی ٹریڈ لگائیں وہ 7 سوالات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور ان سوالات کے جوابات بھی اگر آپ کو ملتے ہیں تو ٹریڈ لینی ہے، اگر آپ کو نہیں ملتے تو ٹریڈ نہیں لینی۔ سب سے پہلے سوال کہ آپ جو ٹریڈ لے رہے ہیں یہ ٹریڈ کے اندر سے نکلنا کب ہے۔ اگر آپ کی ٹریڈ پرافٹ کے اندر جاتی ہے تو کس پوائنٹ کے اوپر آپ نے مارکیٹ سے نکلنا ہے، یا اگر مارکیٹ آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہے، نفع آئے نقصان آئے، آپ نے مارکیٹ سے انٹری تو اسی وقت کر رہے ہیں، نکل لیں گے اس ٹریڈ سے کس وقت۔ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہوتا ہے بگنرز کے لیے کہ وہ لوگ 10 ٹریڈز لگاتے ہیں، 9 ٹریڈز ان کی پرافٹ میں ہوتی ہیں، پرافٹ میں ہی کلوز ہوتی ہیں، لیکن ان کی ایک ٹریڈ ان کے اکاؤنٹ کے لیے درد سر اور واش ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پرافٹ کی ایک لمٹ ہے کہ وہ ایک ٹریڈ لگائیں گے اور اس ٹریڈ کے اندر سے ان کو $5 $7 $2 نفع آتا ہے، اور سم ٹائم کے اوپر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو پرافٹ سینٹس میں آ رہا ہوتا ہے، وہ ٹریڈ کو کلوز کر دیتے ہیں، اور جس ٹائم کے اوپر ان کی ٹریڈ اگینسٹ چلی جاتی ہے تو وہ اس ٹریڈ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور کھلا چھوڑنے کے بعد وہ ٹریڈ اس وقت کلوز ہوتی ہے جس وقت ان کا اکاؤنٹ کے اندر بیلنس 0 ہوتا ہے۔ تو آپ نے ٹریڈ لینے سے پہلے آپ نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ٹریڈ لے رہے ہیں وہ ٹریڈ آپ نے اس ٹریڈ سے نکلنا کب ہے، پرافٹ میں کب نکلنا ہے، نقصان میں کب نکلنا ہے۔ اگر آپ کی ٹریڈ انٹری سے پہلے ٹریڈ کے ایگزٹ آپ کو علم ہو جائے بس آپ کامیاب ہو جائیں گے، بہت قیمتی چیز ہے۔ اور اگر آپ کو ٹریڈ کے نکلنے میں آپ کو مشکلات کا یا ہچکچاہٹ کا مسئلہ درپیش ہے تو اس وقت تک آپ نے نہیں دیکھنا، اس وقت تک آپ نے ٹریڈ نہیں لینی جب تک آپ اس چیز کو سمجھ نہ سکیں۔ آج ہماری دوسری بات ہے کہ اگر مارکیٹ آپ کے مخالفت میں چلی جائے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا۔ اس جگہ کے اوپر 2 چیزیں ہیں، کچھ ہماری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کچھ ہماری پرابلمز ہوتی ہیں، کچھ ہمارے ویز ہوتے ہیں، کچھ ہماری ٹپس ٹرکس ہوتی ہیں۔ سم ٹائم کے اوپر ہم لوگ سٹاپ لاس لگاتے ہیں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مارکیٹ میرے اگینسٹ چلی گئی تو اس ٹائم میرے پاس کیا آپشن ہوگا۔ سم ٹائم ہم لوگ سٹاپ لاس نہیں لگاتے، جیسے ہمارے لاسٹ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 100% ون نو لاس فارکس ٹریڈنگ ٹرک بائی زنی فارکس، ادھر سے آپ سرچ کر لیں۔ تو یہ ان کے اوپر ہم لوگ پہلے یہ چیز سوچتے ہیں کہ اگر مارکیٹ ہمارے اگینسٹ چلی گئی تو کہاں تک جا سکتی ہے، اور جانے کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن ہوگا۔ اگر آپ کے پاس یہ سوال کے جواب موجود ہے کہ مارکیٹ ہمارے 10 پوائنٹ الگ ہو اگینسٹ جائے گی تو میرے پاس آپشن یہ ہوگا کہ میں ٹریڈ کو کلوز کر دوں گا، اتنے لاس میں اسٹاپ لاس لگا لوں گا، اٹس اوکے ٹریڈ لگا لیں۔ لیکن اگر اس سوال کا جواب نہیں ہے تو اس سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، اور اس کے بعد ٹریڈ لگانی ہے۔ شروعات کے اندر آپ کے لیے تھوڑے سے مسائل نو ڈاؤٹ بنیں گے، مشکلات بنیں گی، لیکن پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا بعد میں آپ کے یہ چیزیں۔ تیسری چیز بہت مزے کی چیز، کیا آپ لاس افورڈ کر سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے $100 کا اکاؤنٹ ہے، آپ نے ایک ہی ٹریڈ $50 لاس پہ لگا لی، او بھائی نہیں افورڈ کر سکتے۔ $100 والا اکاؤنٹ ایک ہی ٹریڈ کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کا 50% کیسے افورڈ کر سکتا ہے۔
سوچیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تسلیم کروائیں کہ آپ جتنا لاس لے رہے ہیں کیا وہ آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر کر سکتے ہیں ٹریڈ لگائیں، نہیں کر سکتے تو اتنا ہی لاس لینا ہے جتنا آپ نے افورڈ کر سکتے ہیں، ٹریڈ چھوٹی لگائیں. اب بھی چوتھے نمبر پہ بڑے مزے کے سوال ہے کہ اگر آپ کی ٹریڈ سٹاپ لاس کو ہٹ کر دیتی ہے، $5 آپ کے اکاؤنٹ کے اندر لاس ہو جاتے ہیں، اب اس لاس کو ریکور آپ کیسے کریں گے؟ بعد میں نہیں سوچنا کہ میں نے یہ کر دیا تھا یار اب میں کیا کروں. نہیں، پہلے 7 سوالات کے جوابات دینے. اگر آپ نے، جس کے لیے ہماری ابھی لاسٹ ٹریڈنگ اسٹریٹجی آئی ہوئی ہے وہ گولڈ ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں گے تو اس کے لیے نا آپ کو بہت مزے کا آپ کو علم ہو جائے گا. اور اس کے لیے نا آپ ہمارے ٹیٹوریل لازمی سنا کریں، کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. یہ اسٹریٹجی بھی گولڈ والی آپ نے لازمی دیکھنی ہے. کیا ہوگا کہ گولڈ ٹریڈنگ اسٹریٹجی 2021 بائی تنویر فاریکس، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے یا یوٹیوب کے اوپر آپ نے سرچ کر لینا ہے. 90% ون ہے. بڑے مزے کی اسٹریٹجی ہے کہ اگر مارکیٹ آپ کے اسٹاپ لاس کو ہٹ کر جاتی ہے، $5 آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، تو اس نقصان کو ریکور کیسے کریں گے؟ دوبارہ آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ دوبارہ آپ ٹریڈ سائز کیا کریں گے؟ اس سوال کے جواب اگر آپ کے پاس ہے تو ٹریڈ لگائیں، نہیں تو نہیں لگانی. اس کے بعد ہمارا منی مینجمنٹ پہ 5واں سوال ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کا کتنے % رسک لے رہے ہیں. $100 آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہے تو $100 کے اوپر کیا آپ سارے ایگز اپنے ایک ہی جگہ کے اوپر پھینک رہے ہیں، ایک ہی باسکٹ کے اندر آپ پھینک رہے ہیں؟ نو. آپ نے اپنے انویسٹمنٹ کو آپ نے مختلف ویز پہ، مختلف باسکٹ میں ڈالنی ہے، پارٹس میں آپ نے ڈالنی ہے، پارٹس میں بزنس کرنا ہے. کہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ $100 ہے تو آپ 2% کی $2 کی نفع اور نقصان کی آپ نے 50 ٹریڈ لگانی ہے. اگر آپ کی انویسٹمنٹ $100 ہے تو آپ 1% رسک لے لیں. جتنا کم رسک لیں گے اتنا اچھا ہوگا. اور آپ نے پرافٹ کا سوچنا ہے، آپ نے پرافٹ کے علاوہ پرافٹ کا نہیں سوچنا، نقصان سے بچنے کا سوچنا ہے. 6 نمبر پہ بڑے مزے کا سوال ہے، بہت مزے کا، بہت اہم سوال ہے. بہت قیمتی نسخہ دے رہا ہوں، بہت قیمتی باتیں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، انمول باتیں، لاکھوں کروڑوں والے باتیں دے رہا ہوں. شاید قدر نہیں ہوگی آپ لوگوں کو کہ میں نے ٹریڈ لگانی ہے، اس ٹریڈ کا میں کتنے عرصے تک صبر کر سکتا ہوں. آج ٹریڈ لگاتا ہوں، یہ ٹریڈ میری کب تک کلوز ہوگی؟ 2 دن میں کلوز، 5 دن میں کلوز. کیا میں نے کسی سے پیسہ تو نہیں لیا ہوا؟ 2 سال کے بعد ٹریڈ کلوز ہوتی ہے اور آپ کے پاس وہ 1 مہینے کے بعد بندہ بول لیتا ہے بھائی میرا پیسہ واپس کرو. آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کتنے ٹائم کے لیے کی ہے؟ اور ٹریڈ کا دورانیے کے سوچنے کے علاوہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت یہ جو چیز بتا رہا ہوں، یہ چیز میں آپ کو بہت اہم بتا رہا ہوں. ٹریڈ کا دورانیہ کتنا ہوگا یہ آپ نے چیز لازمی دیکھنی ہے اور سوچنی ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کتنے وقت کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ کا دورانیہ مائنڈ میں نہیں ہوگا پھر مشکل ہو جائے گا. 7ویں اور آخری چیز کہ جس پیئر کے اوپر آپ ٹریڈ لگا رہے ہیں اس پیئر پہ کیا آپ نے اس سے پہلے 50 ٹریڈز ڈیمو پہ یا ریئل پہ لگائی ہوئی ہیں؟ کیا آپ کو اس کی پپ ویلیو کا پتہ ہے؟ کیا آپ کو اس پیئر کے مارکیٹ کے اپ اور ڈاؤن جانے کے ڈیلی ایوریج کا پتہ ہے؟ نہیں تو پھر اس وقت تک ریئل پہ کام نہیں کرنا جس وقت تک آپ کو پپ ویلیو اور اس پیئر کی بیسکس کا علم نہ ہو جائے. مثلا آپ یورو USD پہ ٹریڈ لگاتے ہیں تو یورو USD کے ڈیلی کی موومنٹ ایوریج 50-60 پہ ہوگی، کوئی بھی 100 ہو جاتی ہے، کبھی 30-40 بھی ہو جاتی ہے. اگر آپ ایک سٹینڈرڈ لاٹ لگاتے ہیں تو آپ کی یورو USD پہ ایک پپ پہ $10 کا پروفٹ یا لاس ہوگا. یا 0.01 کی ٹریڈ لگاتے ہیں تو 10 سینٹ کا پروفٹ یا لاس ہوگا. سیم اسی طریقے سے آپ جس پیئر کے اوپر ٹریڈ لگا رہے ہیں اس پیئر کے اوپر آپ کو اگر ٹریڈ لگانے کے بعد آپ کو اس کی بیسکس کا پتہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ٹریڈ لگا رہے ہیں آپ کو بعد میں یہ تو بہت فاسٹ چلتی ہے، یہ تو بہت سلو چلتی ہے. بھائی چلتی ہے تو ٹھیک کرتی ہے نا، مارکیٹ کا کام ہی فاسٹ چلنا ہے، سلو چلنا ہے.
اکثر دوست بولتے ہیں مارکیٹ اوپر سے نیچے آ گئی تھی تو میرا اکاؤنٹ واش ہو گیا. اگر نیچے نہ آتی بھائی کیوں نہ آتی؟ ہمارے باپ کی جاگیر ہے مارکیٹ کیا؟ یا ہمارے کسی رشتہ دار کی جاگیر ہے کیا؟ مارکیٹ کا تو کام ہی آپ جانا ہے یا ڈاؤن آنا ہے. ہاں یہ سوچنا تھا کہ اگر مارکیٹ ڈاؤن آتی تو اس ڈاؤن ٹریڈ سے میری اپ کی ٹریڈ ہے، بائی کی ٹریڈ ہے، تو وہ میں کیسے نکلوں گا؟ اس سوال کا جواب آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. میں نے 7 سوالات پوچھے آج، اور 7 سوالات کے جوابات اگر آپ دے لیں گے آپ کے لیے کامیابی آسان ہو جائے گی، اور اگر آپ نہیں دے سکیں گے بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے کامیاب ہونا. ان 7 چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ کے لیے کامیاب ہونا ایزی ہو جائے گا، اور آپ کو اس کے لیے فارکس آسان ہو جائے گی. میں آپ سب سے ایک گزارش کروں گا، آئیں تنی فارکس سوچ، تنی فارکس ٹیم کا حصہ بنیں، اور ایک عہد کر لیں کہ اس ملک کے اندر، اس جگہ کے اندر ہم نے کوئی بھی ٹریڈر نقصان کے اندر نہیں چھوڑنا، اور اس کے لیے ہم بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی چارجز کے ہم لوگ اس کے لیے قربانی دیں گے. اور انشاءاللہ آپ کسی کا بھلا چاہیں گے، اللہ کی ذات آپ کا بھلا چاہے گی. آپ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پھیلا دیں، آپ کم سے کم 5 بندوں کو یہ ویڈیو سنا دیں جو نقصان کے اندر ہے. عمل انہوں نے نہ کیا، آپ کو اللہ اجر دے گا. اور میرے لیے دعا لازمی کیا کریں، اپنے دعاؤں میں مجھ جیسے چھوٹے گنہگار کو یاد رکھا کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا نگہباں ہو. اللہ حافظ.